اسی طرح مسئلہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم نقطہ اور ایک اہم اصول یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر کو کشمیریوں کی رائے کے مطابق حل کرنا چاہیے۔ انڈیا یہ چاہتا ہے، ہندوستان یہ چاہتا ہے کہ کشمیر کا خطہ اسے مل جائے، لیکن پاکستان نے اس مسئلے پر جو رائے قائم کی ہے وہ یہ کہ مسئلہ کشمیر کو کشمیریوں کی رائے کے مطابق حل کرنا چاہیے اور ان باشندوں کو، کشمیر کے باشندوں کو استصواب رائے کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ ان سے پوچھ لینا چاہیے کہ وہ کس کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ اگر وہ کہیں کہ ہم ہندوستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ ایسا ہی کیا جائے، وہ پاکستان سے ملنا چاہیں، اپنا الحاق پاکستان سے کرنا چاہیں تو ایسا کر لیں، اور اگر وہ یہ کہیں کہ ہم ایک الگ ریاست، ایک الگ حیثیت سے ایک اپنی ریاست ہم قائم کرنا چاہتے ہیں تو ان کو پھر اس چیز کا حق دیا جائے کہ کشمیر کے نام سے ایک نیا ملک دنیا میں ہو۔ پاکستان کا مسئلہ کشمیر کے حوالے سے یہ اصول ہے، یہ ہماری خارجہ پالیسی کا کشمیر کے حوالے سے اہم اصول ہے گا۔ اسی طرح پاکستان کی خارجہ پالیسی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم جارحیت کی مخالفت کرتے ہیں، دوسرے لفظوں میں ظالموں کی مخالفت کرتے ہیں جو جارحانہ رویہ، ایگریسو بن جاتے ہیں، جارحانہ رویہ اختیار کر لیتے ہیں اور مظلوموں کو، کمزوروں کو دباتے ہیں، اپنے پریشر میں لے کر ان کے ساتھ معاملات کرتے ہیں۔ تو پاکستان جارحیت کی مخالفت کرتا ہے کہ اگر کوئی ملک بھی کسی ملک پر ظلم کرے گا اور جارحانہ رویہ اختیار کرے گا تو ہم اس کے خلاف ہوں گے۔ روس کی افغانستان میں فوجی مداخلت ہوئی تھی تو پاکستان نے اپنے اصول پر عمل کرتے ہوئے روس کی مخالفت کی۔ اسی طرح امریکہ نے جب ویتنام کے خلاف جارحانہ رویہ اختیار کیا، ظالمانہ رویہ اختیار کیا تو ہم نے ویتنام کی سائڈ لی۔ اسی طرح اسرائیل نے جب عربوں کے خلاف جارحانہ رویہ اختیار کیا، سربیریا کی بوسنیا کے خلاف جارحیت، اور اسی طرح عراق نے کویت پر قبضہ کرنے کی جو جارحانہ روش اختیار کی تھی، پاکستان نے ان تمام معاملات میں مذمت کی تھی ان لوگوں کی، ان ممالک کی جنہوں نے جارحانہ رویہ اختیار کیا۔ کلیئر ہے یہاں تک؟ اسی طرح بڑی طاقتوں سے دوستانہ تعلقات قائم رکھنا بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم اصول ہے۔ پاکستان یہ کہتا ہے کہ بڑی طاقتوں سے، دنیا کے طاقتور ممالک سے تعلقات قائم کرنے چاہیے، لیکن ان کی جو آپس کے معاملات ہیں، جو سیاسی تنازعات ہیں، اس میں ہم نہیں پڑیں گے، صرف ان سے، بڑی طاقتوں سے دوستانہ تعلقات قائم رکھے جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ سے بھی دوستانہ تعلقات پاکستان اپنے اس اصول کی بنیاد پر قائم رکھتا ہے، چائنا سے بھی، اور جب تک رشیا ٹوٹا نہیں تھا، رشیا سے بھی ہمارے اچھے تعلقات ہیں۔ ہاں، حتیٰ کہ یہ بھی لکھنے والوں نے یہ بات کہ جب رشیا ٹوٹ گیا تو اس کے باوجود بھی ہم نے ان سے اچھے تعلقات قائم رکھے ہیں، اور رشیا کے ماہرین فولاد سازی اور تیل کی تلاش میں پاکستان کی مدد کرتے رہے، ہمارے اچھے تعلقات رہے ان سے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اب ان تعلقات کا ایک غلط فائدہ اٹھایا جائے کہ ان سے امداد مانگی جائے اور ان سے قرضے لیے جائیں اس بات پر کہ ہمارے آپ سے اچھے تعلقات ہیں، یہ الگ بات ہے۔ یہ اس کا ایک یہ کہہ لیں کہ غلط یوز ہوگا اگر کوئی حکمران اپنے دور حکمرانی میں ایسا کرتا ہے۔ اسی طرح بھارت سے تعلقات کے حوالے سے ہماری خارجہ پالیسی کا اصول یہ ہے کہ بھارت سے ہمارے تعلقات برابری کی بنیاد پر ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے اصول ہم پر نافذ کرنا چاہے کہ ہم یہ مانیں اور ہمیں ماننا پڑے، نہیں، ہم بھارت سے تعلقات اچھے رکھنا چاہتے ہیں، پرامن تعلقات ہونے چاہیے، لیکن برابری کی بنیاد پر۔ اگر ہم ان کی کوئی بات مان رہے ہیں تو وہ بھی ہماری باتوں کو اہمیت دیں اور وہ مانیں۔ بھارت سے برابری کی بنیاد پر تعلقات کا حامی ہے پاکستان۔ دنیا میں جہاں کئی نسلی امتیازات ہوتے ہیں، گورے کو کالے پر فضیلت دی جا رہی ہوتی ہے، جیسے امریکہ میں بلیک امریکنز کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی وائٹ امریکنز کے مقابلے میں، تو پاکستان اس کی بھی مخالفت کرتا ہے اور مذمت کرتا ہے
ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ چونکہ ہمارے دین نے یہ بات سمجھائی ہے، اس لیے ہم اس بات کو پروموٹ کرتے ہیں اور اس کی حمایت کرتے ہیں. دنیا کے وہ ممالک جن پر دوسرے طاقتور ممالک نے جابرانہ قبضہ کیا ہوا ہے، اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتے ہوئے غریب ممالک پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے، پاکستان ان کی بھی مخالفت کرتا ہے کہ آزادی سب کا حق ہے، آزادی سب کا حق ہے، لہٰذا کوئی کسی پر زبردستی اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتے ہوئے زبردستی انہیں پیسے نہیں، انہیں آزاد رہنے کا حق حاصل ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان جب آزاد ہوا تو اس نے انڈونیشیا کی آزادی کے حوالے سے، برما، الجزائر، قبرص، لیبیا، تیونس، مراکش، ملائیشیا، یہاں تک کہ سری لنکا، ان تمام ممالک کی آزادی کے حوالے سے بھی پاکستان نے بات کی تھی اور حمایت کی تھی. یہ بعد میں ممالک آزاد ہوئے پاکستان بننے کے بعد. پاکستان سب کی آزادی کے لیے اقوام متحدہ کے اندر بھی مہم چلاتا رہا ہے اور چلا رہا ہے، اور باہر بھی اقوام متحدہ کا ساتھ دیتے ہوئے بھی اور ویسے بھی اپنے طور پر بھی. اسی طرح بین الاقوامی تنظیموں میں شمولیت اختیار کرنا بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم اصول ہے. انٹرنیشنل لیول پر جو تنظیمیں بنی ہوئی ہیں جیسے کہ OIC اور ECO، سارک اور ISCA، D8، اس طرح کی اور دیگر جو تنظیمیں ہیں، UN وغیرہ، انٹرنیشنل لیول پہ کام کر رہی ہیں اور انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کر رہی ہیں، یا عالم اسلام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اور اتحاد کے لیے کام کر رہی ہیں. پاکستان ان کا ممبر بننا بھی اچھا سمجھتا ہے اور اس بات کا قائل ہے کہ ہمیں ان کا ممبر بننا چاہیے، اور دنیا کے انسانوں کو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی نسل سے تعلق رکھتے ہوں، ان کی اس پلیٹ فارم سے، ان تنظیموں کے پلیٹ فارم سے، آرگنائزیشنز کے پلیٹ فارم سے ان کی مدد کریں. ہم پاکستان اس بات کا قائل ہے، یہ ہماری خارجہ پالیسی کا اصول ہے. اسی طرح ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے ایک کانسیپٹ ہے دنیا میں کہ جب تک ایٹمی ہتھیار کم نہیں ہوں گے اور جنگی ہتھیار کم نہیں ہوں گے اس وقت تک دنیا کا امن قائم نہیں ہو سکتا. جب کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کا استعمال ضروری ہوتا ہے نا انسان کے لیے، ہے تو وہ یوز کر لیتا ہے اسے. تو پاکستان اس بات کا بھی قائل ہے اور حمایت کرتا ہے اس بات کی کہ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے ایٹمی ہتھیاروں کو کم از کم کیا جائے، کم سے کم کیا جائے، تاکہ دنیا میں امن قائم رہ سکے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سارے اپنے ہتھیار چلا دیں اور دوسروں کو اس بات کی دعوت دے دیں کہ آئیے جناب ہم پر حملہ کریں. ہم اس بات کے قائل ہیں کہ دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے، ظالم کو اتنی ڈھیل نہیں دینی چاہیے. اول تو ظالم کی مخالفت کرنی چاہیے، تو ظالم کو اتنی ڈھیل نہ دیں، اتنا اس کو سر پر نہ چڑھائیں، اس کو اتنا فیور نہ دیں کہ وہ مظلوم پر دل کھول کر ظلم کر سکے. ہم اس بات کے مخالف ہیں. اسی طرح پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک اصول نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے یہ ہے کہ طاقت کے توازن کے لیے اور اپنے مد مقابل کو، اپنے دشمن کو اپنے اوپر حملہ کرنے سے روکنے کے لیے، اپنی آزادی کی خاطر، اپنی سلامتی کی خاطر نیوکلیئر پروگرام کو کنٹینیو رکھا جائے. پاکستان اس بات کا حامی ہے کہ دنیا میں پرامن ماحول کو ڈیولپ کرنے کے لیے اور پیسفل انوائرمنٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہتھیار کا استعمال ترک کر دیا جائے. لیکن رہی جہاں تک بات یہ ایٹم بم کے یوز کی، تو اس حوالے سے میں اس بات کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اگر ایٹم بم بنایا تو انڈیا سے اپنے آپ کو مقابلتاً تیار کرنے کے لیے بنایا کہ ہم ان کے مقابلے کے لیے تیار رہیں. سب سے پہلے انڈیا نے ایٹمی دھماکہ تجرباتی طور پر کیا تھا.
ایٹم بم بنا کر تجربے کے طور پر ایک دھماکہ کیا تھا. اس وجہ سے پاکستان کو بھی طاقت کے توازن کے لیے ایٹم بم ایجاد کرنا پڑا. اسی طرح پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں ایک ایسا انٹرنیشنل اکنامیکل سسٹم ہو جو بالکل منصفانہ ہو, جس میں اگر امیر ممالک کا, ترقی یافتہ ممالک کا فائدہ ہے تو ترقی پذیر ممالک کا, غریب ممالک کا بھی فائدہ ہو. ایسا نہ ہو کہ صرف امیر ممالک ہی اس سے فائدہ اٹھائیں اور غریب ممالک اس سے فائدہ نہ اٹھائیں اور انہیں اس سے نقصان پہنچے. یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اہم اصول تھے جو آپ کے سامنے بیان کرنا ضروری تھے. امید ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ پہنچا ہوگا اور آپ نے اس کو پسند کیا ہوگا. السلام علیکم.